اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چیپٹر نمبر 74 نمبر سورہ النور کا شروع کر رہا ہوں۔ تو نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو قرآن پاک اردو میں پیش کرتا ہوں، اسے سنا کرو۔ یہ جو ہے فرشتے جو ہیں وہ بھی آرزو رکھتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک پڑھے اور ہم اسے سنیں۔ جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے نیچے آ کے اس کے پاس ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سننے کا کتنا ثواب ہے، کہ فرشتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سنا جائے۔ تو یہ اردو میں قرآن پاک ہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں، اسے پورا سنا کو ضرور کرے، بڑی مہربانی۔ تو آج میں آیت نمبر 36 اور 37 چھوٹی چھوٹی ہیں، ان سے شروع کرتا ہوں سورہ النور کی۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی جا رہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت تک پہنچایا ہے۔ تو چنانچہ اس ہدایت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان کو بلند مرتبہ دے کر ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے دنیا کو بالکل چھوڑ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشی کاروبار میں حصہ لے کر تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ اپنے وقت میں نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور کسی وقت اس حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گی۔ تو آیت نمبر 38، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ نیک اعمال کا ثواب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آ گیا ہے۔ اس آیت نے بڑے لطیف انداز میں یہ بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہوگا جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے جن کا تذکرہ نہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ تو آگے آیت نمبر 39، دوسری طرف جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہو، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کے منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس اعمال کے بارے میں یہ کافر لوگ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب انہیں چکا کر انہیں سزا کا مستحق قرار دیا ہے، اور اس طرح ان سارے کاموں نے فائدے کی بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 40، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسے ہے
جیسے گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر نے ایک موج ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرا ہی اندھیرا، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز کی تسبیح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے حاشیہ میں عرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں بے حس سمجھتے ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ حص موجود ہے، اور ہر بات اب رفتہ رفتہ موجود سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ آیت نمبر 42، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 43، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ گٹھا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے گی۔ تو آیت نمبر 44، وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ تو یہ آگے آیت نمبر 45، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 46، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میں اس کو آج یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ